بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ قال فی الشرائع یجوز بیع الثوب والعرض مع المشاہدہ وان لم یمسحا ولو مسحا کان احوط لتفاوت العرض فی ذلک وتعذر ادراکہ بالمشاہدہ۔ 2-4 منٹ کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، مختصر سا مسئلہ ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بحث کی تھی وہ تھوڑا سا واپس جائیں۔ شرائط عوضین میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مقدار مسمن کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے ذیل میں بات چلی کہ اگر وہ مسمن موزون ہے تو وزن کا علم ہونا چاہیے، مکیل ہے تو کیل کا علم ہونا چاہیے، اور معدود ہے تو شابہ۔ یہ مسئلہ اسی سے ایک مربوط ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہراً تو محدود شمار ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگان ان میں عدد کو شرط قرار نہیں دیتے۔ محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ شرائع الاسلام میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کو پیمائش کے بغیر لے لیا جائے، زمین کو پیمائش کے بغیر لے لیا جائے، خرید و فروخت کر لی جائے، لین دین ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کی پیمائش کر لی جائے۔ یعنی وہ احتیاط کی بات کرتے ہیں تو احتیاط مستحب بن جائے گی، لیکن اول بالاول وہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ میں فرماتے ہیں اگر مبی ایسا ہو کہ جس کے اجزاء ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے متفاوت الاجزاء، انشاءاللہ اس کی بات آئے گی، مختلف الاجزاء، وہ کہتے ہیں جیسے ایک ریوڑ ہے، اب بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، وہ ساری یقیناً کو ساری 100% ایک جیسی تو کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی کمزور ہوتی ہے، کوئی موٹی ہوتی ہے، اس کی مثال دیتے ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں کپڑے سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی باریک کپڑا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی نسبتاً اچھی قسم کا ہوتا ہے فلاں، تو وہ کہتے ہیں ان کو مع المشاہدہ اگر لین دین کیا جائے تو کوئی حرج، مراد کیا ہے ان کی، یعنی اگر ریوڑ ہے اور اس کی بکریاں یا بھیڑیں گینی نہ جائیں، ہاں بھئی یہ دیکھ لے یہ میرا ریوڑ ہے، یہی جتنی ہیں بس آپ کے سامنے کھڑی ہیں، یا کپڑا ہے یہ آپ کے سامنے پڑا ہے، جتنا بھی ہے دیکھ لو اور اسی پر بھی معاملہ ہو جائے الاخری، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح علامہ نے تحریر میں بھی تقریباً یہی فرمایا۔ شیخنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگان نے جو چند ایک مثالیں دی ہیں، یہ ساری مثالیں مشکل ہے کہ ہم ان میں عدد کو معیار قرار نہ دیں۔ خاص کر علامہ نے جو مثال دی ہے مثلاً تحریر میں کہ بھیڑوں کا یا بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور اس کی ہمیں عدد بھی معلوم نہیں ہے، صرف مشاہدہ کیا اور معاملہ ہو جائے، فرماتے ہیں مشکل ہے ایسا معاملہ کرنا۔ یہ چند مثالیں جو بزرگان نے دی ہیں، آیا وہاں پر عدد معتبر ہی نہ ہو، مشکل ہے، اس لیے کہ مشاہدہ سے ان کی پوری مالیت کا حساب لگانا ممکن ہے۔ ایک ریوڑ میں 100 بھیڑ ہو، ممکن ہے 110 ہو، یہ تو اب خالی دیکھ رہا ہے نا، یہ تو پتہ نہیں ہے یہ 100 ہے یا 110 ہے، اور 10 بھیڑیں یا 15 بھیڑیں کم ہوں یا زیادہ ہوں تو اس سے ٹھیک ٹھاک مالیت پر فرق پڑتا ہے۔ تو جہاں فرق پڑتا ہے اس کا مطلب ہے یہ تو مستلزم غرر ہے، تو جہاں غرر ہے پھر بغیر عد کے بیچنا جائز نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ کے سامنے کپڑا پڑا ہے، وہ ہے 10 میٹر، ہم نے اس کو میٹر کے حساب سے ناپا نہیں ہے،
یا ایک کپڑے کے تھان پڑے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کپڑا ہے، جب اس کو نہیں پتہ یہ مثلا وہ جو تھان ہے وہ 10 تھان پڑے ہیں، 11 تھان پڑے ہیں، 15 تھان پڑے ہیں، چونکہ آگا فرق ہوتا ہے نا، ایک تھان ہوتا ہے جو 20 میٹر کا ہے، ایک تھان ہے جو 10 میٹر کا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کتنے میٹر والا تھان ہے، اور پھر ٹوٹل کتنے تھان ہیں، نسبتاً مشکلات ہے۔ ہاں بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کپڑا لیا، بھئی یہ تھان آپ لے لیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے من خارجن کہ یہ جو کیٹی کے سوٹ آتے ہیں یہ ایک تھان 20 میٹر کا ہی ہوتا ہے، ہم اس لحاظ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب ہم صرف تھان کو دیکھ کے لے رہے ہیں کہ 5 تھان نکال دو جی، اب ہر تھان کی پیمائش نہ بھی کی جائے تو فرماتے ہیں یہاں معاملہ صحیح ہوگا، لیکن اس کے صحت کی بنیاد مشاہدہ نہ ہوگا، بلکہ وہ جو من خارجن ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی تھان آ رہے ہیں بالکل جیسے ایسے ہوگا، مثل اخبار بائے کے، جیسے ہم نے بطور طریق اعتماد کیا تھا تو یہ بھی تقریباً وہی ہوگا۔ ہمیں پتہ جو ہے کہ آج کل جو ہے ایک تھان 20 میٹر سے کم ہوتا ہی نہیں ہے، تو گویا ہم اس بنیاد پر معاملہ کر رہے ہیں، نہ کہ فقط ایک مشاہدہ کی بنیاد پر۔ یہ ایک دو مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس بحث کا ثمرہ کہ یہ جو چیزیں ہم نے گنی ہیں نا، چند ایک مثالیں، کہ بعض بزرگان اس میں مشاہدہ کو کافی سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا کہاں؟ اگر وہ چیز خلاف واقع نکلی۔ وہ کیسے؟ جس چیز کو ایک تھوڑا سا خارج سے ایک جملہ سامنے، پھر اگلی عبارت حل ہو جائے گی۔ کون سی؟ ہم نے ایک چیز کو دیکھا، تخمینہ لگایا کہ یہ ہے 5 من، تخمینے میں کتنی؟ 5 من، علیحدہ اس سے ہٹ کر چیز ایسی ہے، مبی ان اشیاء میں سے ہے کہ جن کو بالمشاہدہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جیسے مثالیں دی تھیں انہوں نے پیچھے حاطب کی، مثلا لکڑیاں جو ایندھن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اب اس کو بالمشاہدہ کی، یہ سامنے پڑی ہیں جی اتنی ہیں، اس نے اندازہ لگایا 5 من ہوگی، اور بالمشاہدہ لینا جائز بھی تھا، فرض کرو بعد میں وہ نکل آئیں 4 من، اب یہاں پر جس کے لیے 1 من کم اس کے انداز سے نکلا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی حق اختیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہم کہ بالمشاہدہ اس کی بیع جائز ہے، اس کا مطلب ہے جو تو نے دیکھا ہے بس جو تھی وہی تھی، اب کم یا زیادہ، اس لیے تو ہمارا اختلاف ہوتا ہے نا موزون میں، کہ موزون میں بالمشاہدہ اگر کم و زیادہ ہو تو پھر جائز نہیں ہوتا، کیوں؟ چونکہ وہاں وزن معتبر ہوتا ہے، اور جہاں بالمشاہدہ بیع جائز ہوتی ہے وہاں کیل یا وزن معتبر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اب اس بحث کا فائدہ وہاں ہوگا، کون سا؟ کہ اگر ایک کپڑا ہے، اس نے یہ سمجھا 10 میٹر ہوگا، اور ہم بھی بالمشاہدہ اس کی بیع کے جواز کے قائل ہو گئے، بعد میں وہ نکل آیا 8 میٹر، اس کو حق اختیار نہیں ہوگا۔ بعد میں وہ نکل آیا 12 میٹر، بائع کو حق اختیار، کیوں؟ بالمشاہدہ۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ نا ان کا بالمشاہدہ جائز نہیں ہے، اور اس نے سمجھا تھا 10 میٹر ہوگا، اور اس نے کیا اعتماد، اور نکل آیا 8 میٹر، تو مثل اخبار بائع کے جو بھی ان میں سے مغبون ہوگا، جس کو لیے بھی نقص متضرر ہوگا، اس کو حق اختیار ہوگا۔ اس بحث کا فائدہ یہ وہاں ثمرہ ظاہر ہوگا کہ بالمشاہدہ جواز اور عدم جواز کا فائدہ ظاہر کہاں ہوگا؟ فائدہ یہاں ظاہر ہوگا کہ اس کے اندازے سے اگر برخلاف نکل آیا تو بس وہاں بالمشاہدہ کی صورت میں خیار نہیں ہوتا، اور بالمشاہدہ عدم جواز کی صورت میں حق خیار ہوتا ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ہم اس بات کے قائل ہوں کہ یہ جو مثال کپڑے کی ہے، ثوب کی ہے یا زمین کی وغیرہ کی ہے، اس کو اور دیگر مکیل اور موزون میں ہم فرق کریں۔ وہ کیسے؟ چونکہ ان موزون اور مکیلات میں ہمارے پاس دلیل موجود تھی جو کہتی تھی بغیر کیل اور وزن کے بیچنا جائز نہیں ہے، اور یہ جن میں مساحت معیار ہوتی ہے اس میں ہمارے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا جہاں دلیل تھی وہاں معیار اس غرر نوعی کو قرار دیں، اور جہاں دلیل نہیں ہے وہاں معیار غرر شخصی کو قرار دیں کہ اگر اس کو بالمشاہدہ لینے میں اس بندے کو کوئی غرر نہیں ہے تو بے شک لے لے، اور اگر اس کو غرر ہے تو پھر مساحت ضروری ہے کہ معیار یہ قرار دیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں ففہم کہ نہیں معاملہ کیوں؟ بھائی کپڑے میں میٹر یا زمین میں وہ جو جریبیں ہوتی ہیں وہ بھی تو عدد کی ایک قسم ہے نا، تو لہٰذا وہ جب عدد قسم ہے تو وہ بھی معدود شمار ہوں گی، تو جب معدود شمار ہوں گی تو ان پر قانون بھی معدود والا آئے گا، جب معدود والا آئے گا تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ معیار وہی غرر نوعی ہوگا، پھر غرر شخصی نہ ہوگا۔ خلاصہ کو سمجھ آیا بات کا؟ ففہم کو ساتھ ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں بالمشاہدہ درست نہیں ہیں، لیکن ففہم سے پہلے ملائیں تو اس کا مطلب ہے معیار پھر غرر نوعی نہیں، چونکہ دلیل نہیں ہے، معیار غرر اگر ہم اس جواز کے قائل نہ ہو جائیں تو خیال حاصل ہوگا، جواز ہی شاید اس کے قائل نہیں پھر معاملہ صحیح ہوگا، ابھی سرے سے بات نہیں کس کا؟ اگر جواز کے قائل ہو جائیں تو پھر خیال حاصل ہوگا۔ نہیں، مشاہدہ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اس بالمشاہدہ کے جواز اور عدم جواز کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، تو میں نے گزارش یہ کی ہے کہ جو جس چیز کی بے بالمشاہدہ جائز ہوتی ہے اس نے یہ سمجھا کہ یہ 5 من ہے اور وہ نہ نکلی تو کسی کو کوئی حق کے خیار نہیں ہوتا، وہ چاہے تخمینے کے مطابق نکلے چاہے کم، اور جہاں بالمشاہدہ جائز نہیں ہوتی حق کے خیار وہاں ہوتا ہے۔ وہ تو پھر اگلی بات آئے گی نا کہ ابھی اس نے جو اعتماد کیا تھا وہ کس پر کیا تھا، کم پر زیادہ پر ہو، جو ہم نے پچھلی بات میں لائی تھی، پھر اس پر وہی قانون مکیل اور موزون والے آ جائیں، معدود والے۔ قال فی الشرائع یجوز بیع الثوب والارض مع المشاہدہ وان لم یمسحا، چاہے ان کی پیمائش نہ بھی کی جائے، لیکن لو موسحا کان احوطا، کیوں؟ لتفاوت الغرض فی ذلک وتعذر ادراکہ بال، صرف دیکھ کے اندازہ لگانا کہ یہ آدھی کنال ہوگی، یہ 5 مرلے ہوگی، 10 مرلے ہوگی، شاید مشکل ہے۔ علامہ تلکرہ میں فرماتے ہیں لوبا مختلف الاجزاء مع المشاہدہ متساوت الاجزاء نہ مختلف الاجزاء مع المشاہدہ صحا کالثوب والدار والغنم، معاملہ صحیح ہے۔ 3 چیزیں بطور مثال پیش کی اور پھر یہ بھی فرما دیا اجماعاً، دعوی اجماع کر دیا صحت پر۔ اسی علامہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریر میں تصریح فرمائی، کیا فرماتے ہیں؟ بے جواز بیع قطیع الغنم، کہ اگر بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے تو آپ اس ریوڑ کو بیچ سکتے ہیں، اس کا بیچنا جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يُعْلَمْ عَدَدُهَا، چاہے ان کے عدد معلوم نہ بھی ہوں، پتہ نہ بھی ہو کہ اس میں ٹوٹل کتنی بھیڑیں یا بکریاں ہیں، جائز۔ یہ ہیں بزرگان کے کلمات۔ شیخنا فرماتے ہیں یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد، وجہ لثبوت الغرر غالباً، کیونکہ اکثر 100% نہ صحیح، غالباً
اکثر مقامات پر یہاں غرر کا امکان ہوتا ہے۔ کب؟ مع جہل اذرع الصوب، کہ پتہ نہ ہو کہ یہ کپڑا 20 میٹر ہے یا 30 میٹر ہے۔ وعدد قطیع الغنم، اتنے سمجھا کہ وہ بھیڑیں ہیں 100، وہ نکلی 80، اتنے سمجھا 100، وہ نکلی 120۔ فرماتے ہیں والاعتماد فی عددها علی ما یحصل تخمینا بالمشاہدہ عین المجازفہ، اس نے مشاہدہ کیا، فقط ان کو دیکھا اور اسی پر اندازہ کر کے اس نے تخمینہ لگایا کہ انشاءاللہ یہ 100 بھیڑیں ہوں گی، یہ وہی مجازفہ تو ہے اور کیا ہے، سمجھے نا جی، یہ وہی جزاف ہے نا اور کیا ہے۔ وبالجملہ خلاصہ اذا فرضنا ان مقدار مالیت الغنم قلتاً و کثرتاً یعلم بالعدد، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس غنم کی مالیت کم یا زیادہ ہونے کے لحاظ سے عدد سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر 80 ہوں گے تو مالیت کوئی اور ہوگی، 120 ہوں گے تو مالیت کوئی اور ہوگی، 100 ہوں گے تو ان کی قیمت اور مالیت کوئی اور ہوگی۔ اب فلا فرق بین الجہل بالعدد فیہا، اب اگر اس میں عدد مجہول ہے اس صورت میں، اور مکیل اور موزون میں اگر مقدار موجود ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ وہاں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ مقدار کے جہالت کی وجہ سے مالیت کو پتہ نہیں چلتا، یہاں بھی ان کے عدد کے جہالت کی وجہ سے ان کی مالیت کا پتہ نہیں چلتا۔ والمعدوم وَقَذَا الْحُكْمُ، فرماتے ہیں یہی حکم ہے فی عدد اذرع، ویسے تو ہاتھ کہتے ہیں، مراد میٹر ہو گیا، فٹ کا حساب لگا لیں۔ وَالطَّاقَاتِ فِي الْكَرَابِيسِ، کرباس کہتے ہیں سوتی کپڑے نہیں ہوتے، کھردرا کپڑا سوتی قسم کا، طاقہ جمع ہے طاقہ، تھان نہیں ہوتا، ایک ڈھیر جیسے تھان ہوتے ہیں۔ والجربان، وہ کہتے ہیں جربان جمع ہے جریب کی، جب مفرد ہوگی تو جریب پڑھیں گے جیم پر فتح، اور جب جمع ہوگی تو پڑھیں گے والجربان۔ فی کثیر من الاراضی المقدرۃ عادتاً اس طرح فرماتے ہیں روٹین میں زمینیں آیا مشاہدہ لین دین کیا جاتا ہے یا باقاعدہ جریبوں کے ساتھ ان کی پیمائش کی جاتی ہے، یہی صورتحال کپڑوں میں ہے۔ فرماتے ہیں وہاں بھی یہی ہے، آیا ان ساری صورتوں میں ہم مشاہدہ کو جائز قرار دیں؟ شیخ فرماتے ہیں مشکل، ہاں ربما یتفق تعارف عدد خاص فی اذرع بعض طاقات الکرابیس، بسا اوقات ایک روٹین ہوتی ہے، فلاں کپڑے کا تھان 20 میٹر کا ہوتا ہے، فلاں کپڑے کا ایک تھان 30 میٹر کا ہوتا ہے، بالفرض بعض اوقات ایسی روٹین بن جاتی ہے، اور ہم اس پر اگر اعتماد کریں تو فرماتے ہیں لیکن الاعتماد علی ھذا، لیکن اگر ہم اس پر اعتماد کریں گے من حیث کونہ طریقا الی عدد، اس لیے چونکہ روٹین ہے اور فیکٹری بناتی ہی جتنے کپڑے ہیں وہ تقریباً 20 میٹر کا ایک تھان بناتے ہیں یا 30 کا بناتے ہیں، تو فرماتے ہیں اب یہاں یہ طریق ہوگا الی مثل اخبار بائع کے، لیکن اس کو مشاہدہ نہیں کہتے، سمجھے نا جی، گویا چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فیکٹری والے یہ کپڑا 20 میٹر کا بناتے ہیں، تو ہمارے نظر میں بھی 20 تھا، ان کے بارے میں من خارج نے پتا کہ یہ 20 ہے، لہذا اس قسم پر اگر ہم اعتماد کرتے ہیں تو اس کو آپ بیع بالمشاہدہ نہیں کہہ سکتے، کہ جہاں مشاہدہ ہے محض وہ نہیں۔ تظہر الثمرۃ فی ثبوت الخیار، پس بالمشاہدہ ان چیزوں کے بالمشاہدہ بیع کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثبوت خیار میں۔ کیوں؟ اذ علی تقدیر کفایت المشاہدہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ بالمشاہدہ ان کی بیع جائز ہے، پھر لا یثبت خیار ما تبین قلت الاذرع بالنسبت الی ما حصل التخمین بہ من اس نے اندازہ لگایا تھا مشاہدہ سے یہ 40 میٹر ہوگا اور وہ نکل آیا 30 میٹر یا 35 میٹر، اور اگر بالمشاہدہ بیع جائز ہوئی پھر اس صاحب کو کوئی حق خیار نہیں ہوگا۔ ہاں اذا کان نقص عیبا، اگر وہ کمی عیب ہو
یعنی کپڑا پھٹا ہوا نکلا ہے مثلا، اور اس طور عددن خاص، یا اس میں طے تھا کہ کم از کم 30 میٹر ہوگا، کوئی ایسی بات تھی تو پھر وہ اور بات ہے. یا اس نے یہ کہا تھا کہ اس کپڑے کا جو عرض ہوتا ہے، جیسے ہم لینے جاتے ہیں 1.25 میٹر ہوگا، وہ نکلا ہے آدھا میٹر مثلا، اس قسم کی ہوں تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ مشاہدہ کے ضمن میں نہیں آتی، وہ تو تفلق شرط ہو جائے گا. بس وبالجملہ فالمعیار ہنا دفع الغرر، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان چیزوں میں معیار غرر نوعی کا دفع نہیں ہے، غرر کہ جس کو بالمشاہدہ لینے سے کوئی غرر نہیں ہے وہ کر سکتا ہے، اور جس کو غرر ہے اس کے لیے پیمائش ضروری ہوگی. کیوں؟ وجہ معیار کیوں آپ بنا رہے ہیں غرر شخصی کو؟ یہاں فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے اذ لم یرد ہونا نص بالتقدیر، کہ ان چیزوں کے لیے کوئی نص نہیں ہے کہ جس نے تقدیر کو واقع ہو، لیحتمل اناطۃ الحکم بہ، تاکہ ہم اس حکم بتقدیر کو اس نص سے مربوط کریں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَرَرٌ، چاہے غرر نہ بھی ہو. كَمَا اسْتَظْهَرْنَا ہو، جیسا کہ مکیل اور موزون میں ہمارے پاس نص موجود تھی، اور وہاں ہم نے معیار قرار دیا کس کو؟ وزن اور کیل کو، اور دفع غرر نوعی کو قرار دیا. ففہم شارحین نے لکھا ہے کہ شاید یہ اشارہ ہے کہ جناب یہ چیزیں بھی معدود کے دائرے میں آتی ہیں. کیوں؟ معدود کیا ہوتا ہے؟ کمیت کو کہتے ہیں نا، تعداد کو. جیسے اخروٹ تھے، وہاں کمیت کم منفاصلہ ہوتی ہے، اور یہ کمیت متصلہ بن جائے گی. بس فرق تو اتنا ہی ہے نا، اور تو کوئی فرق. اور اگر یہ معدود کے دائرے میں جائے گی تو پھر ان پر بھی معدود والا حکم ہوگا. پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ کپڑا ہو یا زمین، بغیر پیمائش کے اس کو خریدنا جائز نہ ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.